الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینے کو نصیب کیا اور ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا تاکہ ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکیں. آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ کس چیز کا نام ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اور وہ کون سا روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کو اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ کہتے کسے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا ہے. کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے.
اس مہینے کا روزہ جو ہے وہ ہمارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، ہمارے لیے اس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صوم اور سیام یہ دو عربی کے الفاظ ہیں، جس کو اردو میں روزہ کہا جاتا ہے اسی کو عربی میں صوم اور سیام کہا جاتا ہے۔ جب ڈکشنری کے اندر صوم کا آپ معنی تلاش کریں گے تو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے رک جانا۔ صوم کی معنی بھی رک جانا، سیام کی معنی بھی رک جانا۔ جب اصطلاح میں اس کا معنی دیکھیں گے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے رک جانا، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور جب رک جانے کا معنی کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز بھی عائد ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کو ہر اس چیز سے رک جانا چاہیے جس چیزوں سے روزے کو فاسد ہو جانے کا خدشہ ہو، یعنی ہر وہ چیز سے رک جانا، ہر اس عمل سے رک جانا، ہر اس کام سے رک جانا جس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو، جس سے روزے کے باطل ہو جانے کا خدشہ ہو، جس سے روزے کے فاسد ہو جانے کا خدشہ ہو، ہر اس چیز سے رک جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دے دیا ہے، اس مہینے کے صوم کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جس طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بھی اسی طرح روکے رکھے۔ اس انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان روزے کی حالت میں اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھے، وہ انسان کسی سے جھوٹ نہ بولے۔ جس طرح ایک انسان روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رہتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بھی دور رکھے، وہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچا کر کے رکھے، وہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی چغل خوری سے بھی بچا کر کے رکھیں۔ رک جانے کا معاملہ یہ ہے جب ایک انسان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لیا جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں چغل خوری کرتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں برائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جب ایک انسان روزے کی حالت میں حرام کاریوں کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو وہ ہے، بلکہ وہ روزہ قابل قبول ہے جو انسان جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو روک لے، جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک کر کے رکھے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ کے کاموں سے روک لے، ایک انسان کو چاہیے کہ جو پاؤں برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اس پاؤں کو بھی روزے کی حالت میں برائیوں سے روک لیں۔ جس طرح ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود ایک انسان کھانے اور پینے کی چیزوں سے رک جاتا ہے، جس طرح ایک انسان ساری کی ساری لذیذ اشیاء موجود ہونے کے باوجود، مشروبات موجود ہونے کے باوجود، پینے کے سامان موجود ہونے کے باوجود ایک انسان پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے روکے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کر کے رکھے۔ اسی چیز کا نام روزہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے
کہ وہ انسان جس طرح کھانے اور پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روک لے، اپنے آپ کو ایک انسان غلط کاموں سے بھی روک لے، ایک انسان جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو روک لے، ایک انسان غیبت اور چغل خوری سے بھی اپنے آپ کو روک لے، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ پھر جب ہم اسی آیت کریمہ کے آگے غور و فکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جس طرح ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا ہے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اس مہینے کے روزے کو بھی لکھ دیا تھا، ہم نے اس کے اوپر بھی اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ دنیا کے کسی بھی مذاہب کا مطالعہ کریں، آج دنیا کے اندر آپ کسی بھی دھرم کا مطالعہ کریں، کسی بھی دھرم کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی قوم کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر بھی یہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، بالکل ہم نے اسی طرح دوسرے قوموں کے اوپر، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی ہم نے اس مہینے کے روزے کو لکھ دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ دوسری قوموں کے بارے میں جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر قوم کے اندر یہ روزہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے اس کے اوپر بھی اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر آگے واضح فرما رہا ہے کہ ہم نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ہم اور آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد ہمیں پتہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائیں، لیکن حقیقت میں تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے، اے امیر المومنین، کیا آپ کسی وقت کسی خاردار جنگل سے آپ گزرے ہیں؟ اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کسی خاردار جنگل سے ہوا ہے، کسی کانٹے دار جنگل سے ہوا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، ہاں میں خاردار جھاڑی سے بھی گزرا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس جھاڑی سے کس طرح گزرنا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، جب آپ اس خاردار جھاڑی سے گزر رہے تھے، جب آپ اس کانٹے دار جنگل سے گزر رہے تھے، جب آپ اس کانٹے دار جنگل سے جو ہے اس راستے کو طے کر رہے تھے، اس وقت آپ کا رد عمل کیا تھا، آپ کس طرح اس خاردار جھاڑی سے گزر رہے تھے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، جب میں اس خاردار جھاڑی سے گزر رہا تھا تو میں نے چاروں طرف سے اپنے کپڑے کو پکڑ لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے لپیٹ لیا تھا کہ کہیں میرا کپڑا جو ہے ان جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے، کہیں میرا کپڑا جو ہے ان کانٹوں میں نہ پھنس جائے اور میرا کپڑا کہیں الجھ نہ جائے۔
اے ابی بن کعب میں نے اس طرح اپنے آپ کو اس کانٹے سے بچا کر کے گزارا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اور میں اس خاردار جھاڑی سے گزرا اور اس طرح گزرا کہ کہیں میرا کپڑا ان جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے، میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس جھاڑ سے گزرا اور میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس کانٹے دار جنگل سے گزرا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین تقویٰ تو اسی چیز کا نام ہے، اے امیر المومنین تقویٰ تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے دامن کو اس کانٹے دار جھاڑی سے بچایا، بالکل اسی طرح اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے، ایک انسان اپنے آپ کو جس طرح اس کانٹوں سے ڈر کر کے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، جس طرح ایک انسان اپنے کپڑوں کو اس کانٹوں سے بچا کر کے گزرتا ہے، بالکل ایک انسان کو چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر متعدد طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، متعدد طریقے سے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ انسان بالکل اسی طرح اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے بالکل اسی طرح اپنے زندگی کو گزارے، اور جب اس زندگی کے سفر کو طے کرے تو ایک انسان کو چاہیے کہ جس طرح ایک انسان خاردار جھاڑی سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تقویٰ کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والا بن جاؤ۔ تو روزے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور تقوی شعار بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے انسان ملیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، معاشرے کے اندر بالکل دھڑلے سے گھومتے ہیں اور دن میں بھی افطاریاں کیا کرتے ہیں، روزے کو رکھا نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس انسان کے اندر اسی چیز کی کمی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو انسان اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ایک انسان روزے کو نہیں رکھتا ہے، اگر ایک انسان روزے کی پابندی نہیں کرتا ہے، اگر ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں۔ جب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اس انسان کے لیے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان تہس نہس ہو جائے، اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اس انسان کے لیے کہ جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اگر ایک انسان اس مہینے میں قیام اللیل کر کے، اگر ایک انسان اس مہینے کی روزے کی پابندی کر کے، اگر ایک انسان اس مہینے کی روزے کو رکھ لینے کے بعد اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اس انسان کے لیے تباہی ہے، اس انسان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک انسان دوسرے انسان کی بد دعا سے ڈرتا ہے۔ تصور کرو بے روزے داروں کے لیے جو انسان روزے کو چھوڑ دیتا ہے، جو انسان روزے کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیتا ہے، جو انسان اس روزے کی فرضیت کے بارے میں جاننے کے باوجود اگر ایک انسان روزے کو نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس انسان کی حالت کیا ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر بے روزے دار ہے، جو انسان روزہ نہیں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، اس انسان کے لیے بربادی کی بد دعا کی ہے، اس انسان کو اس دنیا کے اندر تہس نہس ہو جانے کی بد دعا کی ہے، اس انسان کا نام خاک آلود ہو، وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے۔ جو انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں پایا اور روزے کو رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اس انسان کے لیے جو ہے ہلاکت ہو، اس انسان کے لیے بربادی ہو۔ اور اسی بے روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وعید سنا رہے ہیں اور ایک حوالناکی بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی غور و فکر کرے کہ جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو انسان روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوئے ہوئے تھا، میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور لے کر کے ایک پہاڑ کے سامنے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھو، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ان پہاڑی کے اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے کندھے کو پکڑا اور مجھے اس پہاڑی کے اوپر لے کر کے چلا گیا۔ جب میں اس پہاڑی کے اوپر پہنچا تو میرے کانوں میں سخت ترین آوازیں آنے لگی اور جو ہے شدید چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ان لوگوں سے سوال کیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کن لوگوں کی آواز ہے، یہ آواز کیسی ہے، یہ صدائیں کیسی آ رہی ہے؟ وہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، یہ جہنم سے یہ آوازیں آ رہی ہے۔ پھر مجھے کچھ دور آگے لے جایا گیا۔ جب میں تھوڑی دیر آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے جو ہیں وہ چیرے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو بے روزے داروں کی حوالناکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی جبڑے کو چیرا جا رہا ہے اور ان کی جبڑے سے جو ہے خون کا جو ہے وہ پیپ جاری ہے، ان کی جبڑوں سے خون نکل رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کو اس طرح کی سزاؤں کے اوپر کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر یہ سزائیں کیوں مسلط کی گئی ہے؟ اس طرح کے سخت ترین عذاب میں اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ دونوں انسان مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں افطار سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھا کرتے تھے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ روزے میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور روزے کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو
कितना सख्त तरीन अजाब है। एक इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर देना, यही तो बहुत बड़ी बात है। एक इंसान को जब जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, तो उस इंसान को जब जन्नत जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, तो उस इंसान की पूरी जिंदगी जो है, आखिरत की जिंदगी जो है, वो आग के अंदर गुजरने वाली है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, एक इंसान जहन्नम के अंदर है, आगों के दरमियान है, सख्त तरीन जो है, और दहकती और भड़कती हुई अंगारों के दरमियान है, उसके दरमियान में भी उल्टा लटकाया हुआ है। आप दुनिया के अंदर किसी इंसान को उल्टा लटका करके देखें, 1 से 2 मिनट के अंदर उस इंसान की जो है वो हालत खराब हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, एक इंसान जहन्नम के अंदर है, फिर उसे उल्टा लटका दिया गया है, और उल्टा लटका देने के बाद उसके जबड़े को चीरा जा रहा है। एक तरफ से जबड़े को चीरा जा रहा है, दूसरे तरफ के जबड़े जो है वो ठीक हो जा रहा है। जब इधर का जबड़ा चीरा जा रहा है, दूसरे तरफ का जबड़ा सही हो जा रहा है, और जब इधर का जबड़ा सही हो जा रहा है, तो इधर के जबड़े को चीरा जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, कितना सख्त तरीन अजाब उस इंसान के लिए है जो इंसान रोजे को छोड़ दिया करते हैं, जो इंसान रोजे को जानबूझ करके तर्क कर दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, तो ये बेरोजेदारों की हवाला की है, ये उन लोगों के लिए अजाब है जो लोग इस दुनिया के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे को नहीं रखा करते हैं और रोजे को छोड़ दिया करते हैं। रोजे को छोड़ देने वालों के लिए ये अजाब है, ये सख्त तरीन अजाब है। हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये बाबरकत महीना और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना अता किया है। हम इस महीने के अंदर रोजे को रख करके और तरावियां पढ़ करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना ले, वरना अगर हमने अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना पाया, अगर हमने इस महीने के रोजे को नहीं रखा और तरावियां नहीं पढ़ी, इस महीने में क़यामुल लैल नहीं किया, तो मेरे अजीज साथियों, उस इंसान का ठिकाना यही होने वाला है कि उस इंसान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और उस इंसान के लिए यही सख्त तरीन अजाब है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुआशरे में, और जब वो अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा मुकर्रर किए गए, जब उसके समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई इंसान रोजा नहीं रखा करता था, तो वो उन लोगों के ऊपर कोड़े बरसाया करते थे, उन लोगों के ऊपर कोड़े बरसाया करते थे। इसी वजह से कि आज अगर हमने तुम्हारे ऊपर कोड़ा बरसा करके अगर मैंने तुम्हें रोजेदार बना दिया और रोजा रखने वाला बना दिया, तो तुम इस अजाब से बच जाओगे जो अजाब जहन्नम के अंदर होने वाली है, जो अजाब जो है तुम्हें जहन्नम के अंदर मिलने वाली है। अगर हमने तुम्हारे ऊपर कोड़े को बरसा करके अगर तुम्हें इस जहन्नम की आग से बचा लिया, तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उस वालिदैन को, उस बाप को भी चाहिए कि वो अपने बेटे की खबरगिरी करे, वो अपने बेटे को जहन्नम के उस अजाब से बचाए और जहन्नम के सख्त तरीन अजाब से अपने बेटे को महफूज रखे। अगर अपने बेटे को बचाना चाहता है तो वो बाप आज ही से अपने बेटे को ये नसीहत करे कि ए मेरे बेटे, ये रमजानुल मुबारक का महीना तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, इस महीने के अंदर रोजे को रखा जाए, तरावियां पढ़ी जाए और सोमो सलात का पाबंद बना जाए, क़यामुल लैल किया जाए और लैलतुल क़द्र के रातों के अंदर जागा जाए और उस अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जाए। मेरे अजीज साथियों, तो ये रोजे को छोड़ देने वाली हवाला की है, और रोजे की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दिया जाए कि जिससे मैं उस अमल को ले लूं और उस अमल को करके मैं जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू उमामा, अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो, अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो और रोजे को रखा करो। रोजे की जो पावर है वो ये है कि अगर एक शैतान से अगर कोई इंसान मुकाबला करना चाहता है और अगर अपने नफ्स से कोई इंसान अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना चाहता है, शैतान से मुकाबला करना चाहता है, तो उस इंसान को चाहिए कि वो इंसान रोजा रखे। रोजे क्या
اندر یہ پاور ہے کہ ایک انسان تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر اندھیرے کمرے میں بند ہوتا ہے، پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہے، بہترین اشیاء موجود ہوتی ہے، لیکن ایک انسان اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھتا ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور یہی ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 11 مہینوں کے اندر ایک انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں تم نے مجھ سے ڈر کے دکھایا تھا، جس طرح تم نے میرے ڈر سے کھانے اور پینے کی چیزوں کو چھوڑا تھا، تم بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بعد باقی سال کے 11 مہینے میں بالکل اسی طرح مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طرح رمضان المبارک میں ہم اور آپ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سال کے 11 مہینوں میں بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے باقی مہینوں میں بھی صوم و صلات کا پابند بنا کر کے رکھے۔